الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الذين سلكوا على طريق الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں آپ کو یہ بات عرض کی تھی کہ علم غیب یہ رب تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس صفت کے اندر اور کوئی بھی مخلوق اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ دنیا کے اندر 4 طرح کی مخلوقات کے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ بھی عالم الغیب ہیں. ایک تو فرشتوں کے متعلق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے عالم الغیب ہیں، اور دوسرا جنات کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنات بھی عالم الغیب ہیں، اور بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کے متعلق بھی یہ سمجھتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی عالم الغیب ہیں، اور بعض لوگ انبیاء کرام کے متعلق بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہیں. دیکھیں، گزشتہ جمعے میں نے آپ کو فرشتوں کے متعلق تفصیلی بات عرض کی تھی کہ قرآن کی روح سے فرشتے عالم الغیب، غیب کی باتیں، ذرے ذرے کا علم، کائنات کی ہر بات کا علم فرشتوں کو نہیں ہے. آج کے جمعہ میں جنات کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں ہے. جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور غیر معمولی طاقت رکھنے والی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قوت ان کو بخشی ہے کہ سیکنڈوں کے اندر یہ بہت لمبا سفر طے کر سکتے ہیں، اپنی شکل بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. اس وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی عالم الغیب ہیں. یعنی جتنا انسان کو خبر نہیں ہو سکتی یہ جلدی سے خبر لے آتے ہیں، پتہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں جا کر. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جنات بھی کیا ہیں؟ عالم الغیب ہیں. حالانکہ جنات اللہ کی مخلوق ہے اور یہ بھی عالم الغیب نہیں ہے. اب قرآن پاک سے نا اس پر میں آپ کو صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنات کے 2 واقعات کو نقل فرمایا ہے، ان سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں. پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر 22 پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی
موت کا واقعہ ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع فرمائی، اور داؤد علیہ السلام نے جب تعمیر شروع کی تو وہ تعمیر کو مکمل نہ کر سکے، پہلے ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی تعمیر مکمل نہ کرنے میں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ دیکھیں جب مسجد نبوی ہے نا، مسجد نبوی کو جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا کہ آس پاس والے جو گھر تھے نا وہ خرید کر مسجد نبوی کے اندر ڈال دیے تھے، تاکہ مسجد کا احاطہ بڑا ہو جائے، لوگوں کے لیے جگہ آرام سے بن جائے۔ تو اس طرح کر بہت سارے گھر مسجد نبوی کے اندر ڈال دیے۔ ایک گھر جو ہے نا وہ رہ گیا، اور وہ تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ بھائی آپ بھی اپنا گھر بیچ دیں، فروخت کر دیں تاکہ ہم مسجد میں ڈال دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں اپنا گھر نہیں بیچوں گا، میں اپنا گھر ہے، انہوں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سمجھایا بجھایا، بڑی رعایتوں کا بڑے وعدے کیے کہ آپ ایسے کر لیں کہ مسجد کا نقشہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد کی جگہ بھی وسیع ہو جائے گی ذرا۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں مانے، فرمایا کہ بھائی میں اپنے گھر کو نہیں بیچوں گا، میں اپنے گھر کو، ان کی چیز ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بہت زور لگایا وہ نہ مانے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہم صحابہ میں سے کسی کے پاس جاتے ہیں، ان کو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کرتے ہیں، وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات نہ چلے گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قاری نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی سمجھے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأہم، فرمایا سب سے بڑا قاری ہے یہ، ان کو اپنا نہ ثالث مقرر کیا اور فیصلہ کرنے کے لیے جرگے کے اندر گئے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا بھائی میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ جب بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے تھے تو فرمایا کہ اس وقت بھی بہت سارے گھر بیت المقدس میں ڈالے گئے اس کی توسیع کے لیے، لیکن ایک بندے کا گھر اس میں آ گیا، اور وہ گھر کے نہ ڈالنے کی وجہ سے مسجد کا نقشہ بڑا خراب ہو رہا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی آپ یہ گھر بیچ دیں۔ وہ بندہ نہ مانا، کہہ رہا ہے بھائی میں اپنا گھر نہیں بیچتا۔ آپ کو پتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ انہوں نے جب بہت کوشش کی وہ بندہ نہ مانا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا کہ بھائی بزور حکومت بزور طاقت اس سے یہ مکان ہم کیا کر لیں گے، اس میں ڈال دیں گے۔ یہ ارادہ کیا انہوں نے، اور یہ بات نہ اللہ کو پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا نبی کسی سے زبردستی اس کا مکان لے کے مسجد میں ڈال رہا ہے، یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ داؤد میں نے تجھے یہ حکم دیا تھا کہ میرا گھر بناؤ میری یاد کے لیے، اور تم کسی سے چیز چھین کر اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ ارادہ بنا رہے ہو۔ فرمایا کہ تمہیں اس کی سزا یہ ملے گی کہ تم بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ پھر آپ اس بیت المقدس کی تعمیر کو میرے بیٹے کے ہاتھوں سے مکمل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی، فرمایا ہاں ٹھیک ہے اس طرح ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر چھوڑ دیا اس کو۔ یہ واقعہ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برہم ہوئے، ہاں جی، فرمایا کہ بھائی تو نے تو معاملہ ہمارے اوپر اور سخت کر دیا ہے، میں تجھ سے یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی تو کچھ ایسا کرے کہ تاکہ مسجد نبوی میں جگہ پڑ جائے۔ بہرحال اس روایت پر اس حدیث پر کوئی گواہ پیش کرنا پڑے گا تمہیں۔ ان کو پکڑا، ہاتھ سے پکڑا اور مسجد نبوی میں لے گئے۔ وہاں پر صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بندہ جس نے یہ روایت نبی علیہ السلام سے سنی ہو، اس روایت کا گواہ ہو، وہ کھڑا ہو جائے۔ فرمایا کہ حضرت بزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ہاں یہ بیت المقدس والی یہ حدیث میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال پھر چھوڑ دیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی کہ جب روایت آ گئی ہے تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کو مسجد میں نہیں ڈالیں گے۔
بہرحال کچھ دن جب گزرے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے اور خود آ کر فرمایا کہ بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے اس مکان کو بغیر قیمت کے مسجد میں ڈالتا ہوں. اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پھر مسجد نبوی کے اندر ڈلا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ حدیث انہوں نے سنائی. اور دوسری ہے کسی مکان کے متعلق ایک حدیث اور بھی بڑی پیاری آتی ہے, وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں میں. یہ جو مکان ہے نا, یہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان, اس کا ایک واقعہ بعد میں ایک پیش آیا تھا, وہ آپ کو سنا دیتا ہوں میں. ایسے ہوا کہ ایک دن نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی تیاری کر کے نا آ رہے تھے راستے میں, اور ان کے گھر کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا اور اس پرنالے سے پانی نیچے آتا تھا. اچھا اس دن اتفاق سے یہ ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی مرغی وغیرہ ذبح ہوئی تھی, اس کو دھویا, اس کو جو پانی خون والا پانی تھا وہ اوپر سے کسی نے بہایا اور نیچے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. آپ کے مبارک کپڑوں پر لگا, کپڑے خراب ہو گئے. آپ کو غصہ آیا, جمعے کا دن ہے, میرے کپڑے ناپاک ہو گئے, تو آپ نے وہ پرنالہ نا اکھاڑ کے پھینک دیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا, بس ایک بات کہی, فرمایا کہ یہ جو پرنالہ ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے یہاں پر لگایا تھا. بس یہ کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ عباس تجھے میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں نیچے ہوتا ہوں, میرے کندھوں پر سوار ہو اور اس پرنالے کو لگا دے یہاں پر. تو جب اللہ کی قسم دے دی وہ بھی مجبور ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھ گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے کندھوں پر سوار ہو کر اوپر وہ پرنالہ اسی جگہ پر فٹ کیا. بہرحال صحابہ کرام کا نبی علیہ السلام سے عشق تھا, محبت تھی. تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بیت المقدس کی جو تعمیر ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے رہ گئی, اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما دی کہ ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوگی. تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے کسی کو ایسی ملی اور نہ آئندہ کسی کو ایسی حکومت ملے گی. انہوں نے خود دعا کی تھی, رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی, یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے. آپ جانتے ہیں کہ ان کی حکومت حیوانات پر بھی تھی, انسانوں پر بھی تھی, پرندوں پر بھی تھی, جنات پر بھی تھی, ساری مخلوقات ان کے تابع تھی. ہواؤں پر ان کا تخت ہوا کرتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ ابھی بیت المقدس کی تعمیر شروع ہے, جنات کام کر رہے ہیں, اور ادھر سے اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ سلیمان تیری موت کا وقت قریب ہے. تیری موت کا وقت کیا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھیں موت تو سب کو آنی ہے نا, اتنے بڑے بادشاہ بھی ہیں, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے, لیکن موت نے آنا ہے. موت کو نہ کسی نبی کی نبوت بھی نہیں روک سکتی, بادشاہوں کی بادشاہت بھی نہیں روک سکتی, دولت مندوں کی دولت بھی نہیں روک سکتی, طاقت والوں کی طاقت بھی نہیں روک سکتی. موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آ کر رہے گی. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے نا, ساری باتوں سے لوگ انکار کر سکتے ہیں, موت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا. آج تک بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا, جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا, لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر رہے. مرنا ہے, موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب دینی ہوتی ہے نا بندے کو آ کر رہتی ہے. دیکھیں نا اللہ کے پاک پیغمبر محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنا اونچا مقام اور درجہ رکھتے ہیں آپ, لیکن موت آپ کو بھی آ گئی. اور جب آپ کی انتقال کی خبر صحابہ میں مشہور ہوئی نا تو صحابہ اتنے بے چین ہو گئے, اتنے بے سکون ہو گئے, اور ایسی حالت تھی کہ صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کیسے رسول اللہ دنیا سے جا سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی, فرمایا کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر چڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, کہ بھائی سن لو, جو بندہ اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت,
اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ساتھ قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ پر اللہ کے نبی پر نازل فرمائی تھی۔ اصل میں غزوہ احد میں یہ ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیل گئی، اور اس کے اندر یہ تھا کہ صحابہ بڑے بددل ہو گئے اور بڑے مطلب کہ بھائی اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَإِمَّا تَوْقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی اگر ان کو موت واقعہ ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو فرمایا کہ کیا تم ایڑیوں کے بعد واپس لوٹ جاؤ گے؟ اور جو واپس لوٹے گا فرمایا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، ایسا اثر ہوا ہمارے اوپر۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ موت نے سب کو آنا ہے، موت ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بھی بچ جو زیرو ہے، کل شیء ہالک الا وجہ کل من علیہا فان، اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی، ہر چیز کو موت آئے گی۔ تو بہرحال جب ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت کا واقعہ پیش آنے والا تھا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی رہ رہی تھی، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک شیشے کا کمرہ بنایا، شیش محل، ایسا کہ باہر سے اندر دیکھ سکتے ہیں، اندر سے باہر دیکھ سکتے ہیں جس سے، اور وہاں پر نا اپنی موت کا وقت جب قریب آیا تو اپنی جو لاٹھی تھی اس کے اوپر نا ٹیک لگا کے نا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اب اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں پر موت واقعہ ہو جاتی ہے، جنات کام پہ لگے ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام سامنے کمرے میں کھڑے ہیں شیشے کے، اور یہاں پر موت واقعہ ہو جاتی ہے آپ کو، اور اسی لاٹھی کے سہارے پر آپ اسی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک کے اندر 22ویں پارے میں سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں نقل فرمایا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، فرمایا کہ جب ان کی موت کا واقعہ پیش آیا، موت کا فیصلہ ہو گیا، تو ان کی موت کو کسی چیز نے نہیں بتایا مگر کس نے؟ ایک زمین کے کیڑے نے، جو سیخ لگ جاتی ہے نا، جس نے ان کے لاٹھی کو کھا لیا تھا۔ اب یہ 1 سال کا عرصہ اس دوران گزرا ہے، 1 سال جنات سامنے کام کر رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا روب اور دبدبا اتنا تھا کہ قریب آنے کی ہمت نہیں ہے، کام کر رہے ہیں، روز بروز کام کر رہے ہیں، لیکن سامنے کھڑے ہوئے سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ بھائی ان کو موت واقعہ ہو گئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، فرمایا کہ جب وہ گر گئے نا، لاٹھی کو جب سیخ لگ گئی اور وہ ٹوٹ گئی اندر سے، اور سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر جب گر گیا، فرمایا کہ اس وقت جا کر جنات کو پتہ چلا، فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، فرمایا کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو فرمایا کہ وہ اتنی تکلیف کے اندر کام نہ کرتے، 1 سال پورا مشقت برداشت کی ہے انہوں نے۔ بہرحال پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور عالم الغیب لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ بھائی جنات ہر چھوٹی بڑی ہر بات کو جانتے ہیں، علم غیب رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جنات کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے جو سامنے شخصیت کھڑی ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ذرے ذرے کا علم تو بہت دور کی بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن میں نے کہا کہ چونکہ دنیا کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنات بھی عالم الغیب ہیں۔ اور دوسرا ایک واقعہ قرآن نے نقل کیا ہے، 2 جگہ پر نقل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک سورہ احقاف کے اندر اور دوسرا سورہ جن کے اندر۔ اصل یہ تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو جنات ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ بہت دور دراز تک ان کو رسائی ہوتی ہے، سفر بہت طویل کر سکتے ہیں، لمحوں کے اندر یہ گھنٹوں کا سفر کر سکتے ہیں، اپنی شکل بدل سکتے ہیں، غیر معمولی اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔
وہ ساری ان کے اندر یہ خصوصیات ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ ذرے ذرے کا علم ہو جائے، ایسی باتیں جو دیکھیں گے سامنے اس کا پتہ چل جائے گا، وہ آپ کو بھی چل سکتا ہے، مجھے بھی اور ان کو پتہ چل سکتا ہے۔ جو چیز سامنے آئے گی اس کا تو پتہ چل جائے گا، وہ علم غیب تو نہیں ہے نا۔ علم غیب تو اس کو کہتے ہیں ذرے ذرے کا علم ہو، کائنات کی ہر بات کا علم ہو۔ تو بہرحال ہوتا یہ تھا، روایت کے اندر آتا ہے کہ جنات پہلے کیا کرتے تھے کہ وہ نا ایسے وہ جاتے 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 آسمان تک پہنچ جاتے تھے، پھر آسمان کے اندر فرشتوں کی جو گفتگو ہوتی تھی نا وہ سن لیتے تھے، اور آ کر کاہنوں کو، ساحروں کو ان کو بتا دیتے تھے۔ وہ 10 جھوٹ ملا کر ساتھ کیا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے فلاں کام فلاں، اور کچھ نہ کچھ اس میں سے سچ بھی ہوتا تھا۔ جب وہ ہو جاتا تھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ تو شیطانوں کا یہ عام معمول تھا کہ شیطان جاتے تھے اوپر تک، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو جنات پر پابندی لگ گئی۔ جو جنات آسمان کی طرف جاتے تھے، اوپر سے شہاب ثاقب ان کو ایک گولا لگتا تھا اگر، اور اس سے وہ ختم ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ جب یہ معاملہ جنات کے ساتھ ہوا نا تو جنات بڑے پریشان ہو گئے، پوری دنیا کے جنات وہ پریشان ہو گئے کہ یار یہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے، کیا واقعہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہم نہیں جا سکتے، ہمارے اوپر سے بم برسائے جا رہے ہیں۔ تو جنات نے مشورہ کر کے نا پوری دنیا کے اندر اپنے گروہ بھیجے، مختلف وفد بھیجے مختلف جگہوں پر، فلاں جائیے یورپ میں چلا جائیے، فلاں چلا جائیے، فلاں چلا جائے، ہاں جی۔ اور ایک گروہ ان کا آیا حجاز میں، اور جب وہ جنات کا گروہ پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطن مکہ میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وقت جنات آئے، جنات نے سنا، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، ایمان کی دولت اللہ نے ان کو عطا فرما دی، اور جا کر واپس انہوں نے اپنی قوم والوں کو بھی یہ دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر فرمایا اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین۔ فرمایا کہ جب جنات کے گروہ کو آپ کی طرف ہم نے ٹھہر دیا، انہوں نے آ کر قرآن سنا، فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہاں پر پہنچے نا تو کہنے لگے خاموش آرام سے سنو۔ ہاں جنات آپس میں جو گروہ آیا تھا نا، آرام سے سنو غور سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں فرمایا کہ فلما قضیہ، جب تلاوت ختم ہو گئی، ولوا الی قومهم منذرین، فرمایا واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور ڈرانے والے بن کر گئے ہیں، جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کی ہے، پھر جا کر کہا ہے کہ بھئی یہ وہ کتاب ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نا، اور اپنے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، یہ تو وہ کلام ہے۔ اور ساتھ کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا کہنے لگے کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، آپ یہ جو داعی ہے نا، یہ جو بلانے والا ہے، اس کی بات کو مان جاؤ، اللہ تعالیٰ اور ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر کہ جنات کو اتنی پریشانی لاحق ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا میں تشریف لائی اور 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ یہی بات ہے نا، 40 سال تک جنات کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد جب نبوت مل جاتی ہے، اس کے بعد جب ان کے اوپر سے پتھر برستے ہیں، شہاب ثاقب برستے ہیں ان پر، اس وقت جا کے ان کو فکر پڑتی ہے، تب بھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے دنیا میں۔ وہ مکہ پہنچے، نبی علیہ السلام کا قرآن سنا، تب جا کر ان کو اس واقعے کا علم ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ بہت سارے آج کل نام نہاد پیر بنے بیٹھے ہیں، بھائی پیر تو اس کو کہتے ہیں جو شریعت کا پابند ہو۔ آج کل ہر گلی محلے کے اندر، ہر چوک کے اندر، ہاں جو ننگ دنگ ہوگا، جو ملنگ ہوگا، اس کو ہم نے پیر بنایا ہوگا، اور وہ جھوٹی خبریں دے گا اور کہے گا ہمارے پاس جنات آئے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، سارا جھوٹ۔ لوگ ہیں کہ یقین کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس موکلات ہیں، موکلات نے یہ کہہ دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، سارا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ لاکھوں روپے اپنا جو ہے نا اس پر ضائع کر دیتے ہیں۔
بہت لوگ میں نے دیکھے لاکھوں روپیہ، میرے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں، لاکھوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں نے یہ کہہ دیا تھا۔ عالم الغیب ہے وہ۔ نماز کا کہا جائے تو نماز نہیں پڑھتے، ہم کیا کہتے ہیں نماز ہماری مکے کے اندر ہوتی ہے، مدینے کے اندر ہوتی ہے، کھاتے یہاں پر ہو، ہنستے یہاں پر ہو، تمہاری نماز جا کے مدینے میں ہوتی ہے۔ شرم حیا نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ہماری بیوقوف عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ سینکڑوں واقعات ایسے موجود ہیں جب ان سے کلمہ سنا گیا ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، درود شریف سنا گیا درود شریف پڑھنا نہیں آتا، ان کو نماز کا سبق نہیں آتا، نماز کی رکعتیں ان کو نہیں آتی، سالوں سے مہینوں سے نہائے نہیں ہوتے کبھی وہ، جن کو صفائی ستھرائی کا کسی بات کا اپنی ذات کا پتہ نہیں ہے، ان کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ ہاں، شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ کس کے دوست ہوتے ہیں؟ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ میں ساتھیوں کو منع کرتا رہتا ہوں، یہ نہیں ہے کسی کو بیماری ہو جائے علاج کروائیں، حقیقی بھی اثر ہو سکتا ہے، علاج کروائیں کسی عالم سے، کسی سمجھدار بندے سے جو اس فن کو جانتا ہو، اس سے کروائیں آپ۔ لیکن یہ ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیب کی خبریں دینا شروع کر دے آپ کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج کل نا وہ ایک لطیفہ میں نے کدھر پڑھا تھا کہ لوگ آج کل اس کے پاس اپنے حالات درست کروانے کے لیے جاتے ہیں جس نے اپنے حالات درست کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا ہوتا ہے، جس نے اپنی روزی روٹی سے تنگ آ کر، وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس نے اپنی روزی روٹی سے تنگ آ کر، اس کے اپنے حالات خراب ہیں، اس نے یہ کام شروع کر دیا، اور ہم لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، تعویذ فرما دیں۔ ہاں، وہ خود بڑا تنگ ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اولیاء اللہ اور شخصیات ہوتی ہیں، اولیاء اللہ کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے واقعات انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں اور وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبت رکھنے والے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، دنیا دار ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی محبت غالب ہو جائے۔ ہمارے حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ بھائی دو چیزیں نا لازم ہیں مسلمان کے لیے، ایک اللہ کے ساتھ محبت اور دوسرا اللہ کی اطاعت۔ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو وہ بندہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ بندہ ایمان والا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا کہ اگر تمہیں یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو، اللہ کو تم سے محبت ہو، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو نبی علیہ السلام کی اتباع کس کی اتباع ہوتی ہے؟ اللہ کی اتباع ہوتی ہے۔ کس کی اتباع ہوتی ہے؟ اللہ کی اتباع ہوتی ہے۔ تو بھائی جو بندہ جس کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو، اتباع بھی ہو، وہ بندہ ولایت میں یا نیکی میں یا مسلمانی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اتباع نہیں ہے، بڑے محبت ہے جی، بڑے نعرے ہیں، بڑی جھنڈیاں ہیں، بڑا سب کچھ ہے، لیکن کوئی بھی اتباع والا کام نہیں ہے، تو یہ بندہ سچا نہیں ہے اپنی بات میں۔ اور اگر ایک بندہ اتباع تو ساری کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین میں سے جو تھا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا تھا، آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوا، آپ کی مجالس کے اندر شرکت کی، جہاد کیا آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، نماز روزے ساری چیزوں کا پابند تھا عبداللہ بن ابی، جس کو قرآن نے سب سے بڑا منافق کہا ہے۔ وہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھا دیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ نے تو ایک بار اس کی بخشش طلب کی ہے، جنازہ پڑھایا ہے نا، اگر آپ 70 بار بھی اس کے لیے بخشش طلب کریں، میں نے معاف نہیں کرنا ہے اس کو، منافق ہے یہ۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، محبت بھی ہو اور اتباع بھی ہو۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جنات علم غیب رکھتے ہیں، ہمارے کوئی کام بنا دیں گے، کچھ کر دیں گے، ایسی بات کوئی بھی۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے۔ علم غیب کس کی صفت ہے؟
اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ ذرے ذرے کا علم، کائنات کی ہر چیز کا علم، دن رات، روشنی کے اندر، اندھیرے کے اندر، ہر وقت ہر جگہ پر اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور کسی مخلوق کو علم نہیں ہے. تو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں 2 جمعوں میں. ایک تو فرشتوں کے متعلق کہ فرشتے بھی اللہ کی بڑی قریبی مخلوق ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقام مرتبے والی ہے، لیکن عالم الغیب ہے. اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن عالم الغیب ہے. اور تیسرا اور چوتھا اولیاء اللہ اور انبیاء کرام اللہ کے بہت برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، بہت قریب کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ یاری اور دوستی ہوتی ہے ان کی، لیکن عالم الغیب یہ بھی. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.